السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہ ڈریں بلکہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں اور نڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں۔ نیز یہ کام پہلے بھائی بندوں سے شروع کریں اور اگر کچھ نادان نہ مانے تو ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ہر وقت گھر میں ہی رہتے اور سوچا کرتے کہ کیا کریں اور کس طرح اہل خاندان کو سمجھائیں۔ یہ باتیں ایسی نہ تھیں کہ یوں ہی چھپی رہتی، چنانچہ چند ہی دنوں میں سارے عزیز و رشتہ داروں میں پھیل گئی اور ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ پھوپھیوں نے سنا تو وہ بہت ڈریں اور گھبرائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو نہیں پڑ گئے یا کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گر گئے۔ چنانچہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولی، پیارے محمد، کہو کیا حال ہے؟ گھر سے نکلنا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں پھوپھی جان، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور میں اس سے دبا جا رہا ہوں۔ دیکھو پھوپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بند خدا کو مانتے ہیں اور دوسری طرف وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ کیا اس طرح وہ خدا کو راضی کر لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو تباہی کے لچھن ہیں۔ چنانچہ خدا کا حکم ہے کہ میں انہیں ہوشیار کروں اور ان سے کہوں کہ اپنی حرکتیں چھوڑ دیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ دل میں آتا ہے کہ سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ پھوپھیوں نے کہا، کیا حرج ہے، کر ڈالو دعوت، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا اور تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلایا۔ حالانکہ پھوپھیوں نے منع کیا تھا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ہے، ہر بات سے جلتا اور مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے پینے میں شریک ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے اور سبھی رشتہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے کہ لوگ کھا پی چکے تو اپنی بات کہوں اور سب کو دین کی دعوت دوں۔ ابو لہب نے سوچا، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیریں اور اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نیا دین گھڑ لیا، اس پر کچھ ڈرائیں اور دھمکائیں۔ اتفاق سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود ہیں، خوب بات بنے گی۔ یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہوا، بولا، محمد، یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ چچیرے بھائی، دیکھو تم وہی راگ الپاؤ جو ان کو بھلا لگے۔ یہ جو کچھ دنوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے، کہتے ہو کہ باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکلا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اس طرح کی باتیں اچھی نہیں۔ تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ ہاں، یہ بھی یاد رہے کہ سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں۔ اب اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا کہ پکڑ کر تمہیں قید میں ڈال دیں، اور یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑے اور پھر سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سوچا کہ کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں اور ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں کہ ان میں کیا کیا برائیاں ہیں، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا، یہ تو باخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا انتظار کیوں کہ دوسرے پکڑیں، اور اس وقت تو تم بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر حوالے کر دو گے تو ذلیل ہوگے اور ہمیشہ کے لیے بدنام ہوگے، اور اگر حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی صفیہ تھی، وہ بھی وہاں موجود تھی۔ یہ سب سن کر وہ بےتاب ہو گئی اور بولی، میرے بھائی، تجھ کو شرم نہیں آتی کہ بھتیجے کی مخالفت کر رہا ہے؟ خدا کی قسم، جاننے والا تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں کہ آل متم میں ایک نبی ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے۔ ابو لہب بہت زور کا کہکا لگاتے ہوئے، تمہارا کیا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی اور گھر میں بیٹھی رہیں۔ اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور پھر دوسرے قبیلوں نے بھی انہی کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب بولے، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب نے کہا، بھائیو چلو، یہاں سے نکل چلو، اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ سب اٹھ کر چل دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات دل میں ہی لیے رہ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو دوبارہ کھانے پر بلایا۔ پھر جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا۔ فرمایا، دید بان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا،
خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سن لو، عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا۔ میں تمہارے پاس دونوں جہان کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ میں تم کو اسی طرف بلاؤں۔ ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہروں کو تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کس نے حق کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی اور ہر ایک کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ لوگوں نے تو اسے پاگل کی بڑھ کہا اور حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تکنے لگے، اور کچھ لوگوں نے نفرت سے رخ پھیر لیا اور وہاں سے چل دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئی، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول، میں ساتھ دوں گا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا۔ کتنا عجیب و غریب منظر تھا یہ۔ لڑکے کی یہ باتیں سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور خاموش فضا کہکوں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ پھر وہ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب، اب بھتیجے کی پیروی کرو گے یا بیٹے کی؟ اس طرح دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔ مگر اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہ ہوئے اور پورے ولولے سے کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور درد بھری آواز سے چیخے، قریشی بھائیو، قریشی بھائیو! لوگ چونک اٹھے، ارے بھائی، یہ کون پکار رہا ہے؟ کس کی آواز ہے یہ؟ پھر کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے اور بےتابی سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا آپ لوگ یہ تو بتائیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں ضرور، نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ تو کبھی کوئی جھوٹی بات سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے عزیزو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کی دوسری طرف۔ قریشی بھائیو، خدا کی ناراضی سے بچو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا اور اس نے تم کو آگ میں جھونکنا چاہا تو میں نہیں بچا سکوں گا۔ اللہ سے بچنے کی تو بس ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے کا اقرار کر لو۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ۔ چنانچہ فوراً وہ تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، ناس ہو تیرا، تو نے اس لیے ہی بلایا تھا؟ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناٹے میں آ گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقریر کر سکیں، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں اور ان کو رب کا پیغام سنا سکیں۔ لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا اور اس کا انداز اور سخت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلی کٹی سناتا رہا۔ آخر لوگ وہاں سے چل دیے، لیکن اب بھی ان میں وہی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا کہ بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے، کوئی کہتا وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکتے اور نہ سن سکتے، کوئی کہتا جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہماری بھی کیوں نہیں کرا دیتا۔ اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیرووں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے یا ارقم کے یہاں چلے جاتے، وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے۔ جو ناخواندہ ہوتے ان سے کئی بار سنتے کہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کرتے اور بال بچوں کو یاد کراتے اور دوسرے نو مسلمانوں کو بھی یاد کراتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین اسے یوں ہی ہنسی مذاق پر ٹالتے رہے۔ یہ ایک سنجیدہ خطرہ ہے، یہ باور کرنے کو بھی وہ تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ تو دیوانے ہیں اور ان سے کون الجھے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانے ہیں اور اسی رو میں آ کر اپنا دین بھی چھوڑے بیٹھے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے اور دیر سویر قومی دین ہی کو پناہ لیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز کچھ مشرک کعبے میں تھے اور مورتیوں کو سجدہ کر رہے تھے کہ اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دیکھی نہ گئی اور ان پر بڑا ترس آیا، نیز دل میں خیال آیا کہ ان
کہ اس کام سے کسی طرح روکا جائے اور انہیں اس ذلت سے بچایا جائے۔ چنانچہ فرمایا، اہل قریش، تم تو دادا ابراہیم کے دین سے ہی بالکل ہٹ گئے ہو۔ تم ان حقیر مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہو۔ بتاؤ تو اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشری کو یہ بات بہت گرا گزری اور وہ کج بیسی پر تل گئے۔ بولے، کوئی ہم مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے۔ یہ تو بس بیچ کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری بات مانو، اللہ بھی چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ لوگ آگ بگولا ہو گئے اور آپس میں بولے، اس کی باتیں سنتے سنتے تو کلیجہ پک گیا۔ آخر کب تک کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا اور ہمارے اباء و اجداد تک کو گمراہ کہنے لگا اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی نہیں بخشا۔ اچھا تو اب ہم کو بالکل بھی گوارا نہیں، ایک دم نہیں کریں گے۔ پھر سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں بالکل سرخ تھی اور سینے کھول رہے تھے۔ اب جہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا موضوع گفتگو تھے۔ کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے اور دھمکانے میں مصروف تھا۔